یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جہاں تک خدیجہ کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے تو ہر رشتہ خدیجہ تک پہنچایا گیا تو انہوں نے انکار کیا۔ اس دفعہ تم نے اس رشتے کو وہاں تک کیوں نہ پہنچایا؟ اپنی مرضی سے کیسے فیصلہ کر لیا؟ عمرو ابن اسد گھبرا کے کہتے ہیں، تو کیا تمہیں خدیجہ کی رائے معلوم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں، خدیجہ دل و جان سے اس رشتے پر راضی اور خوش ہیں۔ عمرو ابن اسد نے سنا تو گھبرا گئے کہ اگر میری بھتیجی راضی ہو گئی تو اب تو یہ بات باہر نکل گئی تو میری توہین ہوگی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے طے پا جائے کہ میرا احترام بھی برقرار رہے اور بات بھی بن جائے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، وعدہ کرو، اب اگر خاندان بنی ہاشم تمہارے پاس آ گیا تو تم پورے احترام کے ساتھ ان سے بات کرو گے۔ اب عمرو ابن اسد گھبرا گئے کہ اگر میری اپنی بھتیجی ہی میری بات کو تسلیم نہیں کر رہی اور یہ بات باہر نکل گئی تو خدیجہ کا مقام میرے مقابلے میں زیادہ ہے مکہ میں تو مشہور ہی اس لیے ہوں کہ خدیجہ کا چچا ہوں، کتنی میری توہین ہوگی۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل کو زبردستی عمرو ابن اسد نے بھیجا کہ جا کے کسی طرح خاندان بنی ہاشم کو راضی کرو۔ ورقہ ابن نوفل ابو طالب کے مکان پر آئے۔ بنی ہاشم کے سارے بزرگ و جوان جمع ہیں اور بات یہ ہو رہی ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں اس طرح سے ہمیں خالی ہاتھ پلٹایا گیا۔ جوان جوش میں ہیں، بزرگ غصے میں ہیں، مگر ابو طالب جو غالباً حقائق کو جانتے ہیں وہ خاموش ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ ورقہ ابن نوفل داخل ہوئے، دیکھا کہ اس وقت محفل کا انداز کچھ اور ہے، لیکن تورات و زبور کے عالم ہیں اور مکے کے انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں۔ چنانچہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ ابو طالب سے جا کے گفتگو کی۔ معلوم تھا کہ جناب حمزہ سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں، جناب عباس سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں، یہ سب اس وقت جوش و جذبات میں ہیں، لیکن ابو طالب کے پاس گئے، ان سے جا کر بات کی اور اپنے بھائی کی جانب سے معذرت کی، جناب خدیجہ کی پریشانی ان کو بتائی، اپنے خاندان کی بدنامی کا تذکرہ کیا اور آخر میں اس مرحلے پہ لا کے بات کو ختم کیا کہ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے اور جو کچھ آپ کی توہین ہوئی ہے ہم معافی مانگتے ہیں اور اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت ابو طالب کو راضی کیا، بس ابو طالب راضی ہو گئے تو اب حمزہ بھی نہیں بول سکتے، عباس بھی نہیں بول سکتے، سارا خاندان پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ عمرو ابن اسد نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا، معاملہ طے پا گیا، کہا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، اور اس کے بعد ایک تاریخ مقرر ہو گئی۔ یہ تاریخ کون سی تھی اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے،